الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ تغابن شروع کر رکھی ہے اور یہ پہلی ہجری کے پہلے نصف میں نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا تھے۔ حالات یہ تھے کہ ہجرت ہوئی تھی، اس سے پہلے 5 نبوت کے 5ویں سال اور 6ٹھے سال 2 ہجرتیں حبشہ کو ہوئی، اور 13 نبوی کے بعد یہ ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ، اور یہ بہت بڑی ٹیسٹ کیس تھا مومنین کے لیے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے جائیں۔ تو مہاجرین کے لیے مشکلات تھیں کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھکانہ، رہنا، کھانا پینا، بہت بڑے مسائل۔ اور انصار کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو مہاجرین آ رہے تھے ان کو کس طرح اکاموڈیٹ کریں، کس طرح ان کی مدد کریں، لہٰذا بہت بڑے مسائل تھے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح مسائل تھے جو آج ہمیں درپیش ہیں۔ آج ہمیں درپیش ہیں اپنے غلط کارروائی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو ان حالات میں مومن کو کیا کرنا چاہیے، یہاں ساری تفصیلات بتا دی گئی ہیں سورہ۔ اور میں نے آپ کو کل ہم 9 نمبر آیت پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی آزمائش، یہ امتحان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع، وسائل، اسباب دیے ہیں، اس کے لیے اتنا ہی بڑا امتحان ہے، کیونکہ اس نے اتنے چیزوں کا امتحان جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے جب اللہ دوبارہ اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے حساب کے لیے۔ اور اسی کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں، مالک یوم الدین، اس دن جزا کے دن کا جب سزا اور جزا ملے گی، وہ تنہا مالک ہوگا، کوئی وہاں کسی کی بات نہیں چل سکے گی، اس کا حکم چلے گا، اس کی اجازت سے کوئی بات کر سکے گا، اس کی اجازت ملنے کے بعد بات بھی ٹھیک کرے گا، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے۔ پچھلی آیت آپ نے پڑھ لی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کے بارے میں بھی اس کو علم ہے، ہمارے ظاہر اور باطن میں جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی علم ہے، اور اس کو دل میں جو سینے میں راز ہیں اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ اب جب یہ میں نے آپ آیت نمبر 9 پھر پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے، بہت اہم ہے یہ، اگر ہمارے پیش نظر رہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع، جمع، جب اجتماع کے دن سب کو جب اللہ اکٹھا کرے گا تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں جمع کر دے گا۔ اور آگے کہا ذالک یوم التغابن، وہ اصل میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ ہم نے دنیا کو ہار جیت سمجھ رکھا ہے، جس کو زیادہ وسائل مل گئے، دولت مل گئی، حلال ہے حرام ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں وہ بڑا کامیاب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، دنیا امتحان ہے۔ کامیاب وہ جس نے مال و دولت ہو یا غریب ہو، اس نے دنیا کو اس طرح گزارا، اللہ کے احکامات کی پابندی کی، حلال کمایا، عبادات، اخلاق، معاملات اپنے عین ایمان کے تقاضوں کے مطابق کی۔ تو وہ ذالک یوم التغابن۔ اب اس ہار جیت کے دن کامیاب کون ہوگا، آگے صاف بتا دیا، من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ویعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ اچھا، یہاں اللہ پر ایمان کے بعد باقی سارے ایمان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ کل آپ نے مجھ سے سوال کرنا چاہیے تھا، اگر آج آپ نہیں بتا رہے تو آپ مجھے سوال کرتے کل۔
ایمان باللہ کے اندر موجود ہے ایمان بالرسالت بھی اور ایمان بالآخرت بھی. یہ ایمان باللہ کے اندر موجود ہے. کیوں؟ آخرت یوم حساب ہے. کس کا؟ اللہ کا. یہ توحید کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حساب لینا ہے تو اس نے دنیا میں انسان کو وہ پورا راستہ بتانا ہے کہ جس راستے پر چل کر وہ کامیاب ہوگا اور جس کو چھوڑ کر وہ ناکام ہوگا. اس کے لیے اللہ نے رسالت کا منصب رکھا اور رسول بھیجے، پے در پے بھیجے، اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو لہذا جب یومن باللہ کا یہاں لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موجود ہے ایمان بالرسالت بھی اور ایمان بالآخرت بھی. یہ اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بھلا بتائیں. سب سے قیمتی سر اس کا ایمان. اس کا ایمان. اس کا ایمان. یہ یاد رکھیں. کیوں ایمان سب سے اہم کیوں ہے؟ بتائیے. سر ایمان مضبوط ہے تو وہ بہترین ہوگا انسان، دنیا کیسے اور بہترین؟ آخرت سے کامیاب کیسے ہوگا. بہترین؟ کیسے بہترین اللہ ہو؟ کے حکم کے مطابق چلے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. نبی یہ صلی اللہ علیہ بات وسلم آپ کی ٹھیک ہے. اس کو اللہ پہ سچا یقین، اللہ پہ سچا یقین. اس پہ نوٹ کریں، اس کو پوری طرح نوٹ کریں. قرآن، اللہ کے احکامات اس وقت بندہ کرے گا جب اس پر ایمان، اللہ پر یقین ہوگا کہ اسی کی بات پر حق ہے، اسی کو مانوں گا. یہ ایمان، سچا پکا ایمان، اس کو قائم رکھتا ہے صراط مستقیم پہ. اچھا، یہ ایمان سچا اور پکا کب ہوگا بھلا تاکہ انسان ہدایت پہ قائم رہے؟ جب قرآن اور سنت پہ چلیں گے سر. تلاوت آیات. تلاوت آیات کہ آیات کو سمجھ کے غور و فکر کر کے ان کے مطابق زندگی گزارے گا. یہ باتیں نوٹ کریں. یہ ہم نے جنرلی بس قرآن و سنت، قرآن و سنت. بھائی قرآن و سنت میں کون سا کام؟ تلاوت آیات. اس لیے تلاوت آیات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں وہ قرآن کی 4 آیات میں آیا ہے، اور وہاں یتلو علیہم آیات نمبر 1 پہ ہے. اس کو بات کو سمجھیں، قرآن سے سمجھیں تاکہ ہمیں یقین پیدا ہو کہ یہ ہمارے رب کا اتنا تاکید کا فرمان ہے. اچھا، وہیں یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لایا، یقین والا، پکا سچا، وہ یعمل صالحا، اور نیک عمل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ 2 کام اس نے کیے: پکا سچا ایمان اور اس کے تقاضے پورے کیے، یعنی عمل صالح کیا. اللہ اس کو سب سے پہلے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے جو بھی برائیاں کہیں انجانے میں یا جذبات میں آ کر ہوئیں لیکن اس نے معافیاں مانگ کر تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. یہ اس ایمان اور عمل صالح کے بعد برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اس کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بات یہاں کیوں آیا ہے؟ جی نیک عمل کرتے ہوئے بھی کوئی نہ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے. بھائی یہ کیوں اس کے ساتھ کیوں آیا تیسرے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لایا اللہ پر، نیک عمل کیے، اس کے سب سے پہلا کام اللہ کرے گا کہ اس کے معاف کر دے گا اس کی برائیاں. کیوں؟ سر اس لیے کہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھی بات. دیکھیں اس کو جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے معافی ضروری ہے، گناہوں سے معافی. اور گناہوں سے معافی کن لوگوں کی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ؟ سر جو اللہ پہ ایمان لائے ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے. ہاں بالکل، جوڑ کے رکھیے تاکہ قرآن پوری روح کے ساتھ ہمیں سمجھ آئے. 2 کام انسان کرے: اللہ پر یقین والا ایمان کہ اسی کے حکم پہ چلنا ہے، جس چیز سے منع کیا رک جانا ہے، جو اللہ نے حکم دیا کر کے چھوڑنا ہے. یہ کام کرے ایمان ایسا، اور یہ کام کرے اللہ اس کی برائیاں دور کرے گا. برائیاں اس لیے دور کرے گا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
پھر ان کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کبھی اس کو اپنے خیال میں لائیں تو صحیح کہ باغات خوبصورت جنت کے، اور پانی سطح پر نہیں ہے، کوئی کیچڑ کچھ نہیں، پانی نیچے سے سپلائی ہو رہا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، پائپس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جب میں ان کو سب کو جوڑ کے سمجھتا ہوں کہ پہلا کا حکم کا تعلق اگلے سے کیا ہے، آپ یقین مانیں مجھے ایسا اطمینان ہوتا ہے، میں اپنی سوچ میں اتنا مطمئن ہو جاتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کتنا پیارا حکم دیا ہے، کتنا لاجیکل ہے، پہلی بات کیا ہے، دوسری کیا ہے، ان کے فائدے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کو اس طرح سمجھیں گے، قرآن آپ کو سکون اور اطمینان سوچ میں بھی دے دے گا، اور عمل کی اتنی طاقت فراہم کرے گا کہ آپ بڑے سے بڑا عمل کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ تو اللہ کی تائید اور نصرت سے ہوا، میں تو غالباً اس کو نہیں کر سکتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں یہ بات آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب دیکھیں نا، تھوڑی سی اور غور کریں، آپ باتوں کو سمجھا کریں، سوال کیا کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجمعنکم لیوم الجمع، میں تم سب کو اس دن ضرور جمع کروں گا جب میں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں نے کل آپ کو لکھوائی ہیں کہ آیت وہ 29ویں پارے کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہیاں پیش کر کے بتایا کہ یہ ضرور دن ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو لکھوائی ہیں سورہ ہود کی آیت 103 لکھوائی ہے، اور اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت 50 لکھوائی ہے۔ سب چیزیں آپ کو، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائے گا۔ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ یوم تغابن ہے، جو ہار جیت کا دن ہے۔ اچھا، اصل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہار جیت کا دن وہ ہے جب قیامت کے دن جیت کیا جب وہ ایسا جیتا کہ اس جیسی جیت کسی کی جیت ہے ہی نہیں۔ جو ہار گیا وہ ایسی تباہی سے دوچار ہوگا کہ اس سے بری ہار کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جی آپ سر۔ سر ایک اور چیز دیکھیے، وہ یہ ہے کہ حدیث میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے رکھ دیا۔ اب دنیا میں اگر کون سا عمل ہے جو کتنا نقصان دہ ہوگا جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے؟ پہلی حدیث سنیے ذرا۔ جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو نہیں ہوں گے، وہاں اس کی نیکیوں سے کچھ حصہ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اس کے پاس نیکیوں کا کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب دنیا میں جس شخص نے ظلم کیا، دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا، اگر اس کی کوئی نیکیاں ہوں گی بھی تو وہ وہاں مظلوم کو مل جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عدل فیصلہ عین عدل و انصاف کے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے۔ پیسہ مال وہاں کوئی چیز ہے نہیں، لہذا اگر کوئی نیک اعمال ہیں تو وہ اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے، یہ گیا کام سے۔ اور اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو جو اس بندے کے برے اعمال ہیں جس پر اس نے ظلم کیا ہے وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں کتنا بڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا میں جس کا کوئی لین دین ہے وہ یہاں سیٹل کر لے، ورنہ وہاں اس کو اس طرح سیٹل کیا جائے گا جس طرح یہاں بتایا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ یہ چھوٹا جو گناہ ہے نا، وہ بھی آپ نے کسی کو گالی دے دی، آپ نے کسی کو چند ٹکے کھا لیے، کہ یہ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور یہاں جو بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں، یہ جو پولیس ظلم کر رہی ہے، آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔
ان ججز کا کیا حال ہوگا جو غلط فیصلے دے رہے ہیں. سوچیں، یہ چند روزہ دنیا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ عہدے بھی آزمائش ہیں، یہ مال و دولت بھی آزمائش ہے. یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. یہ تھی حدیث نمبر 1. اب میں حدیث نمبر 2 پڑھ رہا، بڑے غور سے سنیے. کوئی سوال اب تک جو میں نے ڈسکشن کی ہے؟ اب سنیے حدیث نمبر 2. کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. ہم نے عرض کیا، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم ننگے ہوں گے. فرمایا اپنے اعمال اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کتنا سخت ہوگا وہ معاملہ. جو چند نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی. اگر کوئی چند نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ ظالم کو دے دیے جائیں گے. اندازہ کریں ذرا، یہ یوم تغابن کو اللہ تعالیٰ کے حساب کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، اور اصل ہار جیت ہوئی ہے. وہ جو وہاں جیت گیا، جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل فرما دیا، اور جو ہار گیا وہ جہنم کی ابدی اذیت ناک اور ہولناک زندگی سے دوچار ہوا. اب ذرا آگے سنیے، حضور فرماتے ہیں حدیث نمبر 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. کیا پوچھا؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو. حضور نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کا مال مار کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا پیٹا ہو. پھر ان سب مظلوموں میں ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی گئیں، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا تو ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ نہ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے. وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا گیا. اب مفلس کی ڈیفینیشن سمجھ آئی آپ کو؟ جو اس دن، اب پوری حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ کہیں گے تو میں چاروں حدیث آپ کو ترجمہ بھیج دوں گا. اور جی سر بھیج دیں. چوتھی حدیث غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مجاہد کے پیچھے، بڑے غور سے سنیے، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی، اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. پھر حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ میں آپ کو آج کے اس دور میں مثال دیتا ہوں. پوری امت اللہ کے سامنے حاضر ہے، اور یہ فلسطین کے مجاہدین اور ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، وہ کھڑی ہو کے اللہ سے درخواست کرتی ہیں کہ یہ امت اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. سوچیں اس حدیث کو سامنے رکھ کے. رب ان کو کمپنسیٹ کرے گا، اور پھر ہمارا کیا حال ہوگا. سوچیں ذرا، 1000 دفعہ سوچیں. تو یہ حدیث بتاتی ہیں کہ آخرت کا معاملہ کتنا عدل و انصاف کو اللہ تعالیٰ یقینی بنائیں گے. اچھا، اس کا کیا بندوبست اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا ہے کہ آخرت میں عدل ڈنکے کی چوٹ ہو، کوئی اس میں کسر نہ چھوڑی جائے. تو دنیا میں کیا بندوبست کیا اللہ نے؟ یہ سب چیزیں مجھے سمجھ ہوں گی تو میں سیدھا راستے پہ چلوں گا.
بتائیے جی. دنیا میں ہی اپنے معاملات کو صاف کر لیں، جس سے معافی مانگ لے، جس کا کچھ دینا ہے تو ادا کر دے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ان احادیث کے حوالے سے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس قیامت کے دن بچنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ تاکہ ہم ان گناہوں سے بھی بچ کے چلیں اور وہاں کامیاب ہو جائیں. سر قرآن میں بار بار بتا دیا گیا ہے. دیکھیں یہ مومل بات ڈاکٹر صاحب مت کیا کریں. فرضی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اختیار کرتا ہے اور پہلے اپنے ایمان نہیں تقوی اختیار کرنا جی، چاہیے، تقوی اختیار کریں. اور آپ میری اللہ بات، پر ایمان لانا چاہیے، یہ اللہ اور سب آخرت باتیں پر ایمان. خدا کے لیے میری بات سنیں، پہلے سمجھیں بات کو. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اس وقت بچوں گا جب مجھے قرآن و سنت کا علم ہوگا. عمل سے پہلے علم ضروری ہے. آپ علم کی بات ہی نہیں کرتے. جب تک میں قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتا، وہ علم حاصل نہیں کرتا، میرا سوچ ٹھیک نہیں ہو سکتی، میری آئیڈیالوجی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کو تلاوت آیات غور و فکر کے ساتھ کر کے حق کو حق پہچانوں، برائی کو برا سمجھوں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں. پھر وہ سب باتیں تقویٰ اور حق اللہ کے قرآن و سنت پر چلنا، یہ بات کی باتیں. پہلی بات ہے علم. علم ہوگا تو عمل کرے گا. آج امت کو سب سے ہمیں بڑا علم ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ کے دنیا کی انفارمیشن رٹ لی ہے، لیکن قرآن سے دور ہیں. وہ حقیقی علم جو قیامت کے دن کام آئے گا اس سے ہم غافل ہیں. نہ اس کو علم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. بات کو سمجھیے. تو یہ جو آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں. قرآن کا علم حاصل کریں. یہ علم اور یقین ہی ہمیں بچاتا ہے. اگر یہ یقین پورا نہیں ہے تو دنیا میں ہم بڑی ایسی زندگی گزاریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ غفور و رحیم ہے، حرام مال لے لو، یہ غلط کام کر لو. لیکن اگر مجھے قرآن سے یقین ہے کہ یہ برا عمل کا میرے سامنے آ کے رہے گا، اس کا نتیجہ مجھے مل کے رہے گا اگر میں نے توبہ طائب کر کے اپنی زندگی ٹھیک نہ کی. تو اس کا یقین نہیں ہے تو وہ عمل ٹھیک نہیں کرے گا. جی آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاملات پوری امت کے اسی پہ چل رہے ہیں. قرآن و سنت کا علم پہلے، اس علم کے مطابق عمل بعد میں. عمل بعد میں ہوگا، پہلے علم. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. السلام قرآن. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر یہ آیات اور یہ جو بھی آپ نے وضاحت کی، میرے ذہن میں تو سورہ عصر کی آیت آ رہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. ہم سے تو دانستہ نادانستگی میں اتنی غلطیاں خطائیں گناہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ نہ ہو کہ ہم تو قیامت کے دن بالکل خالی ہاتھ ہوں گے. بھائی آپ اس دنیا میں اللہ بالکل وہی کرے گا جو اس نے قرآن و سنت میں بیان کر دیا. اس کی صفات ہیں. وہ حق کا ساتھ دینے والوں کو کبھی آخرت میں ناکام نہیں کرے گا. حق کیا ہے قرآن سے سمجھیں، اس پر عمل کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ. یہ جو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو کمال کی صفات ہے. اگر مجھے علم ہے تو میں نیک عمل کر کے فخر نہیں کروں گا. مجھے یقین ہوگا کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ معاملہ فرمانبردار والا کرے گا. نہیں سر، میں اپنے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ مطلب ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتے ہیں، ہم جانے میں اتنی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا بعض دفعہ. احساس میں نہیں اس ہوتا کہ ہم انسان نہیں ہیں، مومن، ہم ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے ہیں تو احساس ہوگا. غلطی کر دی ہے، رب اللہ بہترین جانتا تھا. اس نے کہا تم سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً معافی مانگو، توبہ کر کے اس کو دور کرو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مجھے کوئی بات بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. نہیں سر، ہر جگہ رہنمائی موجود ہے ہر پھر چیز ہم کی. اس پہ عمل کریں.
رہنمائی ہمارے لیے ہے نا، ہم اس پہ عمل جی کر کے اس سے توقع رکھیں، عمل صحیح کریں. تو آپ یہ ابھی تو پڑھ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ایسے ایمان اور ایسے عمل والا ہوگا اس کو میں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس جنت کے خواص جگہ جگہ بیان قرآن میں ہوئے ہیں. اگر وہ جنت کے حصول کے لیے میرے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے تو میرا ایمان کہاں سے ہے؟ اور اگر اس جہنم سے بچنے کی خواہش میرے اندر موجود نہیں ہے تو پھر میرا تو ایمان ہی نہیں ہے. کیوں؟ جو فرما رہا ہے وہ علی کل شین قدیر ہے، وہ ویسا ہی ہوگا جیسا یہاں حکم آ رہا ہے. کوئی اور سوال؟ ان آیات کو بہت اچھی طرح سمجھیے، اچھی طرح پڑھیے. اچھا وہاں تو بتا دیا کہ جب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو سچے پکے ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دے گا. قرآن نے ہر بات کو کھول کھول کے بیان کی ہے. اب آیت نمبر 10 میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. اچھا آیات میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں نشانیاں ہم اس کا معنی کریں گے، لیکن ہر آیت کا مفہوم اس کا سیاق و سباق متعین کرے گا. اب یہاں اگر میں پڑھ رہا ہوں والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، پہلے انکار کس کا کیا بتائیں؟ آیتوں کا سر. دیکھیں یہاں اللہ کا اور رسالت کا. اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ پیغام لے کے آئے تھے، یہ قرآن، یہ ہدایات ساری کی ساری اب قرآن میں نازل ہو رہا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی اور اس قرآن کا انکار کیا. پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ کھینچ لاتے ہیں باتوں کو. بالکل ٹولی پوائنٹ رہی ہے، قرآن بالکل کلیئر ہے. انکار کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس ہدایت، اس قرآن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اچھا یہ تو انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں مانتا. انکار کی وجہ کیا ہے بھلا؟ کیوں انکار کرتا ہے انسان؟ آپ سارے واقعات قرآن میں پڑھ چکے ہیں. مادہ پرستی کی وجہ سے، خود پرستی کی وجہ سے. اب یہ آپ نے سب سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ وہ زندگی گزارے تھے اس کے خلاف، حرام کما رہے تھے، حرام کھا رہے تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں مزے کر رہے تھے ان کے مطابق. یہ ہے ان کا گناہ، یہ ہے ان کی وجہ جہنم میں جانے کی. مادہ پرستی کہہ دینے سے ایک جنرل بات آپ نے کہہ دی ہے. وہ گناہوں کی زندگی میں ملوث تھے. جب نبی آئے انہوں نے انکار کیا. پورا پڑھ لیں، سورہ اعراف کو پڑھ لیں، سورہ ہود کو پڑھ لیں، سورہ شعراء کو پڑھ لیں، سورہ عنکبوت کو پڑھ لیں، سورہ انبیاء کو پڑھ لیں. پورے واقعات میں بیان ہے کہ وہ اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ وہ اللہ سے بغاوت کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے اتنا بغاوت پہ اترے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ فطرت جو اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی، نیکی کی پہچان اور برائی کی بھی پہچان، اور نیکی پسندیدہ اور برائی ناپسندیدہ، اس تک کو مسخ کر دیا اور برائی میں لگ گئے. یہ ہے حقیقت، سمجھیں اس کو. آج بھی جو لوگ آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو لوگ اللہ کی بغاوت پہ مزے لے رہے ہیں، حرام مال کما رہے ہیں، دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو نیکی پسندیدہ اور برائی ناپسندیدہ بنائی تھی. آج بھی کس طرح مکمل ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت لی، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، سورہ حجر میں. آج کس طرح اس اللہ کی ہدایت، اللہ نے تو اتمام حجت کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے قرآن بھی اور سنت دونوں محفوظ کر کے اس کو پہنچا دیے. اب نہیں عمل کرتا تو قیامت کے دن پھر خود جواب دے. یہ تو تھا انکار کہ میں نہیں مانتا. اس کے لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا، انکار بھی کیا اور
कज़्ज़बू झुठलाया भी, कज़्ज़बू बे आयातिना, पहले कज़्ज़बू का माना बताएं। कहते थे माँ नज़ल अल्लाह बिशई, कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। सर हक के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया। हाँ, ये हुई ना बात। अब इसकी मिसाल अबू जहल है, इसकी मिसाल मदीना में अब्दुल्ला बिन अबई है। पूरी तरह समझे। आज आपका मीडिया जो है वो कज़्ज़बू का रोल अदा कर रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही है सर, बिल्कुल सही। आज उस मीडिया में आप इतने गर्क हैं, आज का मुसलमान इतना गर्क है कि उसको पता ही नहीं कि ये सबसे बड़ा दुनिया में गुमराही का जरिया है। कितना वक्त है जो हम वहां बर्बाद कर रहे हैं। इस एक एक मिनट का हमसे हिसाब लिया जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। हर नेमत और सबसे बड़ी नेमत वक्त है हमारे पास। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना। अच्छा, कफर भी क्लियर हो गया और कज़्ज़बू भी। अब मुझे बताएं, जुटलाया किसको? बिआयातिना, हमारी आयात को। ये क्या, इसका आयात का मतलब यहाँ क्या है? अल्लाह के अहकाम को, कुरान। अल्लाह ताला के अहकामात को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, आयात जो है वो कुरान आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन आयात का मतलब ये है कि कुरान में अल्लाह ताला के हिदायत, तालीमात और अहकामात बिल्कुल क्लियरली अपने ज़हन में समझिए। ये हैं आयात। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहां बताया ना कि आमनु व आमिलुस सालिहात वालों को अल्लाह क्या देगा, और यहाँ बताया कि कफर व कज़्ज़ब वालों का क्या हाल होगा। उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी आग वाले होंगे। और वो ये आग दुनिया वाली आग से 70 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। और फिर वो रब खुद ही कहता है खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। आपको इस होलनाकी का अंदाजा हो रहा है कि वो आग तो एक सेकंड के लिए भी नहीं बर्दाश्त की सकती, वो हमेशा रहेंगे। वो बेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना होगा। ये रब कह रहे हैं, तो रब की जबान से जब कोई बात निकलती है तो वो बड़ी सच्ची और पक्की होती है। ये दो आयतें 9 और 10 अगर मैं अपना अमल इसके मुताबिक कर लूं, ना इनकार करूं ना झुठलाऊं, और सच्चा ईमान ला कर नेक अमाल करूं, तो मुझे पूरी जिंदगी का यहाँ सब रहनुमाई मिल जाती है। कितनी जबरदस्त ये कुरान और उसकी समझाने का अंदाज और उसके दलाइल हैं। कोई सवाल? दोबारा मैं पढ़ता हूँ आयत नंबर 10। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुठलाया हमारी आयात अहकामात को, उलाइका अस्हाबुन नार, उनका अंजाम क्या होगा? वो जहन्नमी होंगे, आग वाले होंगे। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। वो बेसर मसीर, और कितना बुरा ठिकाना है। अब जरा मुझे आप जल्दी से बताएं कि कितने हिस्से होंगे इस आयत को टुकड़े करके समझने के? कितने हिस्से जल्दी से बताएं कि उसको हिस्सों में बांटकर हम पूरी तरह समझ। चार पांच। हिस्से। 5 सर। जी, और आप सुने, मैं आपको बताता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले। पहला हिस्सा होगा वल्लज़ीना कफरू, एक, क्योंकि उन्होंने इनकार किया। नंबर 2 वह कज़्ज़बू, फिर उसके खिलाफ पूरे डट गए और उसकी रोकने के लिए पूरी कोशिश की। नंबर 2। नंबर 3, उसका अंजाम उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी होंगे। उसके बाद फिर हिस्सा खालिदीन फीहा, वो चंद दिनों की बात नहीं, चंद घंटों की बात नहीं, वो हमेशा में जहन्नम में रहेंगे। और उसके बाद अगला हिस्सा वह बेसल मसीर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत बुरा ठिकाना। अगर मैंने इस तरह इस टुकड़ों से करके हर एक बात को समझ लिया, आप सोचें कि मेरी फिक्र कितनी ठीक हो गई, मेरा अकीदा कितना पाकीज़ा बन गया अगर मैंने इस पर यकीन कर लिया।
تو میرا عمل کتنا پاکیزہ ہو۔ کوئی سوال آیت نمبر 9 اور 10 کے بارے میں؟ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 11 پہ۔ بڑا آپ یقین مانیں، جتنا آپ غور کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں تو وہ کچھ ہے جس کو مجھے سمجھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی دنیا میں آپ کو مصیبتیں آتی ہیں الا باذن اللہ، وہ کس کے اذن سے آتی ہیں، کس کے حکم سے آتی ہیں؟ اللہ اللہ تعالیٰ کے کا حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اچھا، پہلے یہاں رک جائیے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ ایک برا آدمی ہے، اس پر برائی کی وجہ سے عذاب آیا۔ یہ عذاب بھی کس کے حکم سے آیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ گویا کوئی اس مصیبت انسان پر ٹوٹتی ہے، چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا اللہ کے امتحان کی وجہ سے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ٹھیک ٹھیک سمجھیے۔ ایک مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اس پر ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو یہ اجازت دی مصیبت کو؟ صبر اور شکر پر رکھنے کے لیے کہ کتنا صابر بندہ ہے اور کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تربیت دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے کہ وہ شکر کرے مصیبتوں پر اور انعامات پر صبر کرے، مصیبتوں پر صبر کرے اور جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے، نعمتیں، اس پر شکر کرے۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ مومن اس کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مصیبتوں سے گزارا مکے میں، صحابہ اور صحابیات کن مصیبتیں ٹوٹ پڑی ان پر۔ اللہ کے رسول سے وہ شکایت کرتے ہیں تو آپ سائے میں بیٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا تمہیں کیا پتا کہ تم سے پہلے لوگوں پر جنہوں نے حق کی ان پر کیا گزری، آرے سے چیر دیے گئے ان کے جسم، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ہیں وہ مصیبتیں جو مومنوں پر اللہ اس طریقے نازل فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے دین کو قائم کر کے چھوڑیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں؟ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو ہر مصیبت، چاہے وہ انسان کے اپنے گناہوں کی کمائی ہو یا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس بندے کو اس مصیبت سے گزار کر اس کو اتنا صابر بنا دینا ہے، اس کو انعام دے کر اتنا شاکر بنا دینا ہے، کہ یہ سب سمجھ لے کہ مصیبت اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک؟ کوئی سوال؟ اب آگے سنیے بڑے غور سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نا، ایمان لانے کا مطلب ہے ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے، کو شرع صدر دے دیتا ہے اس کو۔ صبر کا حوصلہ دے دیتا ہے۔ یہ کر کے خوشی ہوتی ہے، برائی کر کے اسے دکھ ہوتا ہے۔ آپ میری بات سنیں ذرا، بات کو پوری طرح کھول کے سمجھیں۔ ایمان ہی انسان کے دل کو نیکی پر جماتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ قلب کی ہدایت کیا ہے کہ دل ڈٹ جائے اس بات پر، دل فیصلہ کر دے۔ آپ کہتے ہیں میں تو دل کا کہنا مانوں گا، تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کا دل اس کو ہدایت پر مجبور کرتا ہے اور برائی سے روک لیتا ہے۔ اگر میرے دل میں برائی کو ختم کرنا
اور نیکی کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا وہ نہیں ہے تو میرا دل ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر میرے دل کو دنیا کی آرزویں ہیں کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، ادھر سے بھی حاصل کر لوں ادھر بھی مار لوں، تو یہ دل ہدایت پر نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا ایمان، اس نے اللہ کے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ سمجھیں بات کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل اور آپ کا دل ہدایت پر ہے یا نہیں، اس کا اللہ کو ہر آن اور ہر لمحہ پتہ ہے۔ اس لیے آگے واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مائکرو ڈیٹیل میں علم رکھتا ہے۔ تو جس رب سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے وہ ہمارے دلوں کے جذبات تک سے واقف ہے۔ اگر ایمان ہے، واقعی ایمان ہے، تو پھر دل جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں کہ کوئی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی آپ کو نعمت مل رہی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، اور کوئی مصیبت آ رہی ہے اور وہ مصیبت دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک، اللہ ہمیں اس مصیبت سے گزار کے ہمیں صابر اور شاکر بنانا چاہتا ہے، اور دوسرا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت بھی اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 11 کے بارے میں؟ دیکھیں نا، اگر میں یہ سمجھ جاتا ہوں تو میں پکا سچا اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں۔ میرا دل اللہ ہی کی یاد میں دھڑکتا ہے، میرا دل وہی چاہتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اگر واقعی ایمان ہے تو یہ ایمان کی دلیل ہے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں جو اصل بات ہے وہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اجازت سے آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیونکہ اہل ایمان ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں کہ وہاں گھبرا اٹھیں اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں۔ اگر یہ کیا تو خسارے کا سودا جہنم۔ اور اگر اللہ اور رسول کی بات پہ ڈٹ کے جم کے نہ گھبرائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ کی طرف سے یہ سب ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں۔ اگر وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں گے تو اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائے گا، جبرائیل کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا دوسری جگہ کہ جو لوگ ہمارے راستے میں ڈٹ کے جم کے کام کرتے ہیں، ہم ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں ڈٹے رہو، جمے رہو۔ بہت اہم آیات ہیں، سمجھیے، سوال کیجیے اگر کلیئر نہیں ہو رہی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہجرت کے پہلے سال کے پہلے حصے میں نازل ہو رہی ہیں، جبکہ مسلمانوں پر مہاجرین ہیں، وہ ہیں انصار ہیں، مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ رہنمائی دے رہا ہے، اور آئندہ ہر زمانے کے آج کے مسلمانوں کو بھی اسی میں رہنمائی ملے گی۔ یہی وہ اصول ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے۔ سر، یہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو یا اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے یا پھر آزمائش کی، تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی اللہ کی طرف سے آزمائش پہ آ رہی ہے یا کہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ بات آپ بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے عقل نہیں دی۔ عقل کس لیے دی ہے؟ میں برائیاں کر رہا ہوں اور ان برائیوں کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو یہ تو صاف پتہ ہے مجھے کہ یہ میں نے برائی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑا۔ جی سر۔ حیوان تو نہیں ہوں میں۔ اپنا احتساب کرے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں مجھے میں نے اپنا احتساب لمحہ بلمحہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں، عمل کرتے ہوئے سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب یہ تو سزا ہو گئی نافرمانی کی وجہ سے، مصیبت آ گئی۔ اب ہے کہ میں اچانک بیمار پڑ گیا، مجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں
جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مجھے اللہ ہی کی حکم کے مطابق صبر اور شکر سے اس مصیبت سے گزرنا چاہیے، تاکہ مجھے صبر کا اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں اللہ کے ہر دین کے ہر کام کے لیے مشکلوں کو صبر سے ان کو انگیز کر لوں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَتَّقُوا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو تم مصیبتوں کو اوور کم کر لو گے۔ جی بات کلیئر ہے نہیں؟ جی جزاک اللہ سر۔ کوئی سوال اس کے اوپر؟ کیونکہ یہ بہت اہم نکات ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہماری ڈیلی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی دیکھیں، بہت ہی پیاری باتیں ہیں یہ سب، ہمیں یقین ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیے نا، پہلے لوگوں میں بڑا صبر تھا، اپنا کردار بنایا لوگوں نے۔ آج کے لوگوں میں صبر نہیں، اپنا بالکل کردار نہیں بنا رہے، اپنے اوپر کام ہی نہیں کر رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، تلاوت آیات کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کو دیکھیں، پہاڑ سے صبر کے حوالے سے شکر کا انتہا کر دی انہوں نے۔ کیوں؟ تلاوت آیات سے ان کا ایمان پکا ہوا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، جس طرح آپ اور میں سمجھ رہے ہیں اس قرآن کو۔ کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں عوام الناس میں قرآن، وہ تو مولانا صاحب تو کہتے ہیں قرآن کے قریب مت جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے جب تک تمہیں 14 علوم نہ آئے۔ قرآن تو اللہ نے بندے کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ میں اور آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اتنی عقل ہمیں اللہ نے نہیں دی؟ یقیناً دی ہے۔ سر عام طور پہ لوگ پاگل سا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت بس انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے پاگل سمجھتے ہیں کہ وہ خود پاگل ہیں، ان کو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں۔ میں اور آپ بالکل کلیئر ہیں کہ میرے ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، مجھے وہاں سے اس حل کو ڈھونڈنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں یقینی ہے اگر میرا راستہ صراط مستقیم قرآن و سنت والا راستہ ہے۔ میں نے سنیں ایک منٹ، میں نے آپ کو اولو الالباب کی ساری آیات بھیجی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل اور دانش مند وہ ہے جو قرآن و سنت سے راہنمائی لیتا ہے۔ ساری آیات کو اکٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ جی سر۔ اگر آپ کو، میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھنا ہے کہ ہم ٹھیک قرآن کے مطابق ہم عمل کریں تو یہ صورتحال پیش آئے گی۔ جی سر ایسے ہی ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ام عبداللہ؟ جی سر جی، وہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، وہ ذرا پلیز کلیئر کر دیں یہ مصیبت کے اوپر نا، کہ جب انسان جب مصیبت آئے وہ واویلا کرے تو یہ سمجھے کہ اس کے اعمال کی شامت ہے، اور اگر وہ مصیبت آنے پر جیسے اذا ثابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو پھر وہ صبر کرے اس پر، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے، بشرطے کے بڑے غور سے سنیں، اس نے قرآن و سنت سے اپنے ایمان کو دلائل فراہم کر رکھے ہیں، وہ ہرگز واویلا نہیں کرے گا۔ جب مصیبت آئے گی وہ اللہ کی طرف دعائیں کرے گا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما تاکہ میں اس کو برداشت کر لوں۔ اور اگر واویلا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، اس نے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، وہ رہنمائی حاصل ہی نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہے ہیں نہیں آپ کو؟ جی جی سر، سر لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ہم سر یہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہ لوگوں پہ چسپاں کریں کہ یہ تو اس کے اوپر کوئی گناہوں کی وہ ہے وجہ سے ہے یا یہ آزمائش ہے، اس کو دیکھ کے رد عمل کو دیکھ کے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں جو اس وقت آپ کی اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، جو سوشل مسائل ہیں، جو آپ کے دیگر سارے مسائل ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں؟ بتائیں مجھے۔
سر دین سے دوری کی وجہ سے بالکل یہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو پھر وہ تو سر بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے نا. لیکن ویسٹ میں سر نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کسی پہ، کیونکہ ہر انسان کی نا تھریش ہولڈ مختلف ہوتے ہیں، ریئیکشن مختلف ہوتا ہے، اور اس لیے یہ اللہ جو تعالیٰ آپ نے اور اس کا آپ معاملہ سنیں ہے، ڈاکٹر یہ صاحب، ہمارا آپ معاملہ. نہیں آپ جلدی سے بات کر رہے ہیں. تھریش ہولڈ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان لیول پر، کہ آپ جس کا ایمان پکا ہے اس کا تھریش ہولڈ لیول بہت اونچا ہے، جس کا ایمان کچا ہے اس کا تھریش ہولڈ لیول بہت کم ہے. آج مسلمانوں کا تھریش ہولڈ لیول اس لیے کم ہے کہ ان کا قرآن سے فہم اور شعور کا تعلق نہیں ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. بلکہ سر میں تو کہتی ہوں جو ڈپریشنز اور جو ٹینشنز اینزائٹیز ہمیں ہیں نا آج کل، تو وہ قرآن سے دوری ہی کی وجہ سے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جو مشکلات، جو مصائب صحابہ اور صحابیات پہ آئے ہیں، وہاں کبھی آپ نے ڈپریشن کا نام سنا ہے؟ بالکل بھی نہیں سر. مومن ڈپریشن کے نام سے واقف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ہر مصیبت وما اصاب، ابھی آیت پڑھ چکے ہیں ہم کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. تو ہم اس اللہ کی طرف سے رجوع کریں، اس سے مدد مانگیں، اس کی تائید اور نصرت مانگیں، انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائے گی. مومن کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا رب ساری طاقتوں کا مالک ہے. سر جی ایک روایت کی بات کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. جی، انس رضی اللہ عنہ ایک سفر پر نکلے تو پیچھے سے ان کی ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. تو خبر پہنچانے والے نے تیزی سے ان کے پاس پہنچا، خبر جب پہنچائی جی وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے یا گھوڑے پر، وہ وہاں سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس کے اوپر یہ ہے مومن کا رویہ، یہ ہے مومن، یہ ہے اس کا ایمان کہ رب نے جو کیا ہے بالکل برحق کیا ہے. کیوں؟ وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہے. میں آپ کو ایک اپنا ذاتی معاملہ بتاتا ہوں. میرا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کس طرح پکا فرمایا، پکا کیا. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس زمانے میں ڈالر پے رول پہ تھا، بڑی فراوانی تھی. میری شدید خواہش تھی کہ وہ اطمینان سے ان کو ساری فیسلٹی گھر کے دروازے پر مہیا ہو جائے. وہ نہیں مانے، وہ بالکل ٹھیک سے. انہوں نے کہا کہ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں گا تو میں تو بیمار، میرے عذاب بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ چلنے پھرنے سے ہی تو میری. اس وقت جب میں یہ ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، میرے بھائی کا، چھوٹے کا انتقال ہو گیا. جب میں نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو میں وہی بندہ شکر کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ابو کو بلا لیا، ورنہ وہ بھی اسی طرح تڑپتے. اللہ کے حکیمانہ فیصلوں کو آپ کبھی اپنی زندگی میں سوچیں نا. آپ کو ایک نعمت چھن جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہی محنت چھننے کا اللہ کا حکیمانہ فیصلہ تھا جو بعد میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اگر آپ اس بات پہ غور سے دیکھیں تو، ایمان کی نظر سے دیکھیں، قرآن کی نظر سے دیکھیں. بات کلیئر ہے یا نہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے، میں نے زندگی میں بہت سارے واقعات دیکھے جہاں مجھے اب یقین ہے کہ رب کا، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ رب کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ ساری جو ہمیں اللہ کے نعمتیں دیتا ہے، یہ اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. ہم کبھی اس قابل بھی نہیں تھے. بالکل سر، صحیح کہا ہے آپ نے کہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو مضبوط بنا دیتے ہیں. اللہ کی حکمتوں پر بالکل یقین آ جاتا ہے. بے شک. قرآن کو اس لیے نہ پڑھیے کہ یہ صرف ثواب کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. جب ہدایت لیں گے تو ثواب آٹومیٹیکلی خود بخود آئے گا. اچھا، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا سورت، اب یہاں پکے سچے ایمان کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں، سنیں. اچھا، یہ جو ساری ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اتفاقات نہیں ہوتے کہ یہ بس اتفاق سے آ گئی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے. کائنات برحق ہے، ہماری پیدائش برحق ہے، ہمارے معاملات بھی برحق ہے.
नेकी पर अल्लाह का अजर है, बुराई पर अल्लाह की सज़ा है। लिहाजा इंसान जो है वो इस बात का यकीन रखे कि ये जो हर मुसीबत जो आती है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, और वो नफ़ा और नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह कुदरत रखता है। अगर मेरा उससे ताल्लुक़ है, मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसी से माफ़ियाँ और उसी से उम्मीदें लगाए बैठा हूँ, अल्लाह ताईद और नसरत करके मेरे लिए उस मुश्किल को आसान बना देते हैं। मैं उससे मुंह मोड़ता हूँ, मैं उसकी नाफरमानियों पर आगे बढ़ता चला जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरे पास माल है और दौलत है, मैं इस सब को ठीक कर लूँगा, मैं और उलझता चला जाता हूँ। आप देख लें, ये जो यहाँ से पाकिस्तान से दौलत उड़ा के ले गए हैं ना गरीबों की, वो दुनिया में कहीं भी आराम से नहीं बैठ सकते। आप उनके हालात पता करें, वो बाहर निकलते नहीं हैं, चाहे कनाडा में हों चाहे ऑस्ट्रेलिया में हों, मुझे पता है। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखें, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ इसी में है। मुसीबतें आएँ तो उसी की तरफ आते हैं, उसके इज़्न से आती हैं, उस पर सब्र करें। नेमतें मिलती हैं तो उसका शुक्र करें, हलाल पर काने हो जाएं, हर वो काम जो से अल्लाह नाराज़ होता है उसको छोड़ दें, हर वो काम जो अल्लाह का ने हुक्म दिया है उसमें सबकत करें। ये है वो ईमान जो मतलूब है, और फिर इंसान को वो सब चीज़ें अल्लाह ताला दे देते हैं जिससे वो अल्लाह ताला का एक पसंदीदा बंदा बन जाता है। एक बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुने, ये आपको याद होनी चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है। अल्लाह तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का मामला भी अजीब है। अल्लाह उसके हक में जो फैसला करता है वो इसके लिए अच्छा ही होता है, ये समझना चाहिए। मुसीबत पड़े तो सब्र करता है और वो इसके लिए अच्छा होता है, और खुशहाली मुयस्सर आए तो शुक्र करता है, वो भी इसके लिए अच्छा होता है। ये बात मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं कि जिंदगी में ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और अल्लाह ही दूर करता है, और उससे इंसान को अल्लाह की तरबियत भी करता है, उसके दर्जात भी बढ़ाता है, आखिरत में इनाम का भी हकदार हो जाता है। और अगर उसने बुराई की तो वो बुराई में अल्लाह ही के गिरफ्त में आ जाता है, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो? जज़ाकल्लाह खैर सर। इस कुरान को समझिए, तिलावत आयात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 दफ़ा हुक्म दिया, वो करेंगे तो आपका तज़किया भी होगा, आपको अहकामात पर अमल करने में भी, तालीम किताब भी आसानी और तालीम हिकमत सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब तालीम आयात, तिलावत आयात में कमी रहेगी तो सब चीज़ें कम होंगी। ये थी आयत 11। अब इन आयत जो अब तक मैंने पढ़ी हैं, पूरा आप सवाल कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, अल्लाह और रसूल की बात को समझ सकते हैं। अल्लाह हमें उसकी समझ अता फरमाए। टाइम हो गया है, अगर आपके कोई सवाल, कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर दीजिए, वरना इंशाअल्लाह कल हम आयत 12 से शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह सर। आयत 12 में अल्लाह ताला ने बता दिया कि मोमिनो तुम्हारा काम क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम है, और उसकी पूरी उम्मत जो इस पर ईमान लाए उनको करने का काम क्या है। वो क्या है? वअतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये है असल काम जो हमारा ईमान के बाद, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने इससे मुंह मोड़ा इताअत से, फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो हमारे रसूल का तो एक ही काम है कि वो ठीक ठीक खोल खोल के आपको बता दे। तो इंशाल्लाह कल इसकी तशरीह करेंगे, और कल अल्लाह ने चाहा तो ये 18 आयत हैं, हम इसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो।
انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور ہم لوگوں کو بھی، اور ہم لوگوں کے تمام رشتہ داروں کو، اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو توفیق دے اس قرآن اور سنت پہ چلنے کی نا، اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ کل انشاءاللہ ہماری 2 کلاسیں ہیں، صبح بھی اور شام کو بھی بالکل انشاءاللہ۔ کل اچھا اب یہ طے ہو گیا ہے